کبھی کبھی جو ہم ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں نا، اس کو اکثر اعصابی کمزوری کا نام دیا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ چلے آج اسی کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو، یا دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے اور جسم میں بس تھکن ہی تھکن ہو؟ اگر ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے تو جان لیں کہ یہ احساس بہت عام ہے۔ آج ہم اسی کیفیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو آخر یہ اعصابی کمزوری ہے کیا بلا، جس کا ذکر ہم اتنا سنتے ہیں؟ اچھا، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی الگ سے بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری آج کل کی تیز رفتار زندگی اور جو ہر وقت کا پریشر ہے نا، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو حد سے زیادہ فکروں اور پریشانیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب یہ نوجوانوں میں بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کیفیت کو پہچانا کیسے جائے؟ تو دیکھیں، اس کی کچھ بہت واضح ذہنی اور جسمانی نشانیاں ہوتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہاں سے ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارا ذہن اور جسم آپس میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ذہنی دباؤ اور پریشانی دماغ میں چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اکثر جسم پر بھی اثر دکھاتی ہے، جیسے ہاضمے کا خراب ہو جانا، یادداشت کا کمزور پڑنا، یا ہر وقت کی تھکاوٹ۔ یہ سب اسی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کیفیت کو سمجھنے کا ہمارا انداز کیسے بدلا ہے۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں نا اسے ہسٹیریا کہا جاتا تھا، اور اسے ایک قسم کا پاگل پن ہی سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اسی شرمندگی اور ڈر کی وجہ سے لوگ اپنی اس حالت کو چھپاتے پھرتے تھے۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے۔ سائنس کی وجہ سے ہمارا سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اب ہم صرف علامات پر نہیں، بلکہ اس کی جڑ یعنی اصل وجوہات پر دھیان دیتے ہیں، جو سیدھا سیدھا ہماری صحت اور لائف سٹائل سے جڑی ہیں۔ جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، بلڈ شوگر کا اوپر نیچے ہونا، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری ماڈرن لائف کا جو لگاتار پریشر ہے۔ آج ان سب چیزوں کو اس کیفیت کی بڑی وجوہات مانا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا، وجوہات بھی پتہ چل گئیں۔ اب آتے ہیں سب سے ضروری بات پر کہ اس سے نکلا کیسے جائے، اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پر نہ ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ امیر سے امیر ترین بننے کی جو یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، یہی اکثر ہمارے ذہنی امن اور سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل دراصل بہت سادہ ہے۔ ایک سمپل، صاف ستھری زندگی، دنیاوی چیزوں سے اپنا لگاؤ تھوڑا کم کرنا، اپنی حد سے زیادہ خواہشات کو قابو میں رکھنا اور لالچ سے بچنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک پرسکون اور بیلنسڈ زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، ان سب باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، ایک ایسی طاقت جو ہماری سب سے زیادہ مدد کرتی ہے، اور وہ ہے علم۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی مسئلے کو ٹھیک سے سمجھ لینا ہی آدھا حل ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنی اس حالت کے بارے میں مزید جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس سے نپٹنے کے راستے خود بخود نظر آنے لگتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اس پورے سفر میں علم ہی ہمارا سب سے اچھا دوست ثابت ہوتا ہے۔ تو چلیں جلدی سے ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے علامات کو پہچاننا ہے، پھر ان کی جو آج کے دور کی وجوہات ہیں انہیں سمجھنا ہے، اور حل کے طور پر ایک سادہ اور متوازن طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ آج کی اس تیز رفتار بھاگتی دوڑتی دنیا میں حقیقی ذہنی سکون آخر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟